ہمارے جو لیکچر چل رہے ہیں وہ ہے جنت میں لے جانے والے اعمال۔ جنت کس کا حصہ ہے؟ جنت کن لوگوں کو ملے گی؟ جنت کسی کو سستے داموں نہیں مل سکتی۔ دنیا میں بھی دیکھ لیں، جو چیز بہترین ہے، سوٹ ہے چاہے وہ فرنیچر ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، اور جو 2 نمبر مال ہے یا سستی چیزیں ملتی ہیں اس کی قیمت بھی کم ہے۔ یہ جنت جو سی ہے اس خوش نصیب روح کا حصہ ہے جو حقیقی معنوں میں اللہ کا مومن بندہ ہونے کا ثبوت دے۔ مومن ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اپنی دنیا دارانہ زندگی کے ساتھ کچھ عملیات کو جوڑ لے، ٹھیک ہے، کچھ عملیات صبح دوپہر شام، کچھ لوگوں نے تو ہفتہ وار بھی عملیات کتابوں میں گھڑ کے لکھے ہوئے ہیں، کچھ نے چاند کے ساتھ بھی عملیات لکھے ہوئے، چاند نکلے تو یہ، غروب ہو تو یہ، سورج نکلے تو یہ۔ اس کا نام مومنانہ زندگی نہیں ہے۔ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہی آدمی کی پوری زندگی بن جائے، آدمی کا پورا وجود اللہ کے دین میں نہا اٹھے۔ اور وہ بھی مشکل نہیں ہے، زندگی تو آپ نے گزارنی ہے، صرف اور صرف اس زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق کر لے۔ کپڑے آپ نے پہننے ہیں، ظاہر برہنگی میں تو نہیں رہنا۔ اب ان کپڑوں کو کیسا ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہم آداب زندگی میں لباس کا بھی پڑھیں گے، وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ نے کھانا بھی کھانا ہے، آپ نے نہانا بھی، آپ نے سارے بشری تقاضے پورے کرنے ہیں، گھر بھی صاف رکھنا ہے، سجانا سنوارنا بھی ہے، بچوں کے رشتے بھی کرنے ہیں، شادیاں بھی کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ربانیت اختیار کر لو تو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ ربانیت ہے ہی نہیں ہے اسلام میں۔ اسی دنیا میں رہیں، خوش و خرم رہیں، حشاش بشاش رہیں، بہترین طریقے سے رہیں، لیکن طریقہ وہ ہو جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ وہ بہترین طریقہ اپنا بنایا بنا ہو۔ دعوت سے منع نہیں کیا گیا، آپ شادی پہ بھی دعوت دیں، آپ ہر خوشی کے موقع پہ دعوت دیں، خوشی کو خوشی سے منائیں، اس میں غریبوں کا بھی خیال رکھیں، یتیموں کا بھی خیال رکھیں، عزیز و اقارب کو انوائٹ کریں، دعوت دیں، پسندیدہ عمل ہے، تحفے بھی ایک دوسرے کو دیں، لیکن ہر چیز کی ایک حدود ہے، ایک حد مقرر ہے۔ جب اس کے اندر آپ رہیں گے تو آپ اللہ کے بندے ہیں۔ مومن وہ ہے جس کے سینے میں اسلام ایک نفسیاتی طوفان بن کر داخل ہو، صرف جسمانی نہیں کہ چند ایکسرسائز کر لی، چند عملیات کر لیے اور میں اللہ کا بندہ بن گئی۔ مجھے ایک چیز ہمیشہ یاد رہتی ہے، میری اپنی ایک ریلیٹیوز میرے پاس کھڑی، بچی گود میں اٹھائی، اذان ہوئی، اس نے فوراً سر پہ دوپٹہ رکھ لیا۔ اب اذان ختم ہو گئی، ہم باتیں کر رہے، اس کی چھوٹی سی گود والی بیٹی نے ہاتھ اوپر کر کے اس کا دوپٹہ اتار دیا، کیونکہ اس کو پتا تھا میری ماں نے اس کے بعد اتارنا ہے، اور شاید باتوں میں بھول گئی۔ اب وہ بچے کو ہم نے کیا دیا کہ جب اذان ہو تو دوپٹہ سر پہ، ہم خود دیکھتے چلے آئے اپنے بڑوں کو، اور جب اذان ختم ہو دوپٹہ اتار دو۔ میرے اپنے بردر کہتے تھے، ہم جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہمارے آگے لڑکیاں چند رو میں بیٹھی ہوتی تھی، پیچھے ہم، اذان کی آواز آ جائے ساری اپنے دوپٹے سر پہ، کہتے ہم پھر پیچھے سے جو ہوٹنگ کرتے تھے، عمر ایسی ہوتی ہے کیونکہ جیسی اذان ختم ہونی ہوتی تھی آرام سے ساری اتار دیتی تھی، تو کہتے ہم پھر ہوٹنگ کرتے تھے۔ یہ اسلام نہیں ہے نا کہ جسمانی چند چیزوں کا نام کہ ہاں جی مسلمان ہے، دیکھا فوراً سر پہ دوپٹہ رکھ لیا۔ یقین کریں یہ کوئی روایتی حدیث ہی نہیں ہے کہ جب اذان ہو سر ڈھانپ لو، وہ کام ہم کرتے ہیں جو اس حدیث میں ہے ہی نہیں۔ تو مومن کون ہے؟ جو اللہ کو اپنے اتنا قریب پائے کہ اس سے اس کی سرگوشیاں سن سکے، اس کے اندر سے آواز آئے، جس کی تنہائیاں اللہ کے فرشتوں سے آباد رہتی ہوں، جس کے دینی احساسات نے اس کی زبان میں اللہ کی لگام لگا رکھی ہو، جس کے ہاتھوں اور پیروں میں اللہ کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں، جس کے اسلام نے اس کو حشر کی آمد سے پہلے حشر کے میدان میں کھڑا کر دیا ہو۔ یعنی ہر وقت آپ کے اندر ہو کہ یہ چیز جب میں اللہ کے ہاں پہنچوں گی تو کس شکل میں میرے سامنے آئے گی۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بارہا اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں
تو یہ جتنے آپ کے اعمال ہیں نا وہ آپ کے اس دن شکل کی صورت میں بھی سامنے آئیں گے، حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور دفتر کی صورت میں بھی سامنے آئیں گے، یعنی رجسٹرڈ کی صورت میں بھی سامنے آئیں گے. تو مختلف شکلوں میں یہ سامنے آئیں گے. حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ کافر پر مرنے کے بعد گزرنے والا ہے وہ مومن پر جیتے جی اس دنیا میں گزر جاتا ہے کہ میں آج معاف نہیں کر رہا تو میرے رب نے اگر مجھے نہ کیا تو میں کہاں کھڑا ہوں گا. آج میں سود نہیں چھوڑا، کل سود والے کا جو انجام ہوگا میں کہاں کھڑا ہوں گا. آج میں رشوت نہیں چھوڑا، آج میں غیبت نہیں چھوڑا. تو اپنے آپ کو وہاں کھڑا دیکھتا ہے تو لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے. میں آج کل قبر کی بیان، قبر کی زندگی کے ریکارڈ کرتی ہوں جب لیکچر، تو یقین کرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس کی بات کر رہی ہوں. دوسرے جائیں گے قبر میں، سے میں نہیں جاؤں گی. جاؤں گی، اور بڑے عزت احترام سے اندر ڈال کے، اوپر سے مٹی ڈال کے، اور ایک ایک سوراخ بند کر کے رشتہ دار آئیں گے کہ کوئی کیڑا مکوڑا نہ اندر چلا جائے. اندر کے جو کیڑے پیدا ہوں گے وہ کون ختم کرے گا؟ وہ میرے اعمال. تو پھر دیکھ لیں ہمارے اعمال کیسے ہیں. کل فیس بک پہ کسی نے مووی لگا دی، کوئی قبرستان میں عالم نے دیکھی قبر، اس قبر کے اوپر کیڑے پیدا ہو گئے. اتنی طبیعت پریشان ہوئی ہے نا. اس نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھو اللہ کے بندو، یہ عبرت دیکھو. اگر قبر سے وہ باہر نکل آئی، اور وہ ہل رہے تھے، اس نے کیمرہ بھی قریب کر دیا اپنا، وہ میرے ذہن پہ رات کو بھی نہیں نکلتا، صبح بھی نہیں نکلتا. وہاں منافقت نہیں چلتی نا، وہاں دو رخا پن نہیں چلتا نا. یہاں تو بڑے خوبصورت لفاظی بھی ہم کر لیتے ہیں، واہ واہ بھی لے لیتے ہیں، سبحان اللہ بھی ہو جاتا ہے. میں کانپ گئی کہ قبر کے اوپر باندر سے نکلنے والے کیڑے چھوٹے چھوٹے ہلتے ہوئے، تو اس کے اندر کتنی وہ بھارگی ہوگی کہ وہ باہر اس طرح نکل رہی ہے. اور انہی دنوں میں قبر کے عذاب پڑھ رہی ہوں، جو اوریجنل واقعات آنکھوں دیکھے، خوفزدہ ہو گئی. اور یہی کہتی ہوں اللہ یہ ہماری قبریں نہ ہو ایسی، اللہ یہ میری قبر نہ ایسی ہو. تو مومن پہ جیتے جی یہ گزرنا چاہیے نا کہ میری قبر کیڑوں سے نہ بھرے، سانپوں سے نہ بھرے، بچھوؤں سے نہ بھرے. تو پھر کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ چند عملیات کر لینے سے نہیں، اپنی پوری زندگی کو اللہ کا بندہ بنا لینے سے. دوسرے لوگ جن باتوں کو اس وقت پائیں گے کہ جب خدا کا غیب کا پردہ پھاڑ کر اللہ سامنے آ جائے گا. مومن ان باتوں کو اس وقت پا لیتا ہے جبکہ اللہ اپنے غیب کے پردوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے. یہی اسلام قابل قبول ہے نا. دیکھنے کے بعد تو کافر بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا. اس وقت کا کیا ہے پھر؟ مومن پر قیامت سے پہلے قیامت گزر جاتی ہے، جبکہ دوسروں پر قیامت اس وقت گزرے گی جبکہ وہ عملاً ان کے اوپر آ چکی ہوگی. تو جنت کن کا حصہ ہوگا؟ ان خوش نصیب روحوں کا جو حقیقی معنوں میں اللہ کا مومن بندہ بننے کا ثبوت دیں گے. اور وہ ہمارے اصحاب تھے، ہمارے اسلاف میں ایسے لوگ تھے، ان کی ضرور ہسٹری پڑھا کریں. ان کے اندر یہ اتنی تبدیلی کیوں تھی؟ کیونکہ وہ سامنے دیکھتے تھے ان ساری چیزوں کو، ان اعمال کو. لگتا تھا ان کے سامنے ہی سب کچھ ہو رہا ہے. ہم صرف واقعات سن کے واہ واہ اور آگے سینڈ کر کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں ان میں سے ایک یہ بھی عمل ہے کہ نیک اعمال پہ ہی موت آئے. کیونکہ بعض لوگ کرتے کرتے اعمال بیچ میں بدل جاتے ہیں نا. اچھے خاصے نمازیں پڑھتے پڑھتے نماز چھوڑ دیتے ہیں، کتنی نیکی کے عمل کرتے کرتے وہ رک جاتے ہیں. تھوڑا عمل ہو لیکن کنٹینیو رکھے اور اینڈ تک، قبر تک وہ عمل کرے. نہیں زیادہ تہجد پڑھے جاتے، نہیں زیادہ اشراق اور نوافل ہوتے، فرض نمازیں ان کو اپنے وقت پہ پڑھ لیں، یہی ہمارے لیے بہت بہتر ہے. اللہ توفیق دے گا، ہم آگے بھی بڑھیں گے. نہیں نفلی روزے رکھے جاتے تو فرض روزوں کو پورے اہتمام سے رکھ لیں، اور زندگی کے آخری عمر تک رکھتے رہے اور رکھنے کی کوشش بھی کریں. تو نیک اعمال پر موت آنا. کل میں ایک عالم کا دیکھ رہی تھی، باہر کی کسی مسجد کے تھے. ان کی ساری عمر اب ضعیفی میں پہنچ گئے تھے، شاید 90 سال ایج تھی. اب ذرا ان کی طبیعت سست ہوئی، ہاسپٹل لے کے گئے.
پوری ویڈیو انہوں نے سینڈ کی ہے، واٹس ایپ پہ میری کسی نے بھیجی. ڈاکٹروں نے کہا ہمارے میڈیسن کے حساب سے، ہماری ایجوکیشن کے حساب سے ان کی عمر ختم ہو گئی، اب ان کے جانے کا وقت ہے. گھر لے آئے، انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، اب موت آنی ہے. اور وہ اس میں بھی نودگی میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، پوری نماز پڑھیں، اللہ اکبر، پھر اللہم باعث بینی و بین خطایا، وہ نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں، وہ کچھ صورتیں ہی پڑھتے رہتے ہیں، وہ کل والا ہادی پڑھتے رہتے ہیں. اور بڑے بڑے بوڑھے آدمیوں نے آ کے کہا ہم نے ان سے قرآن پڑھا ہے، ہمارے بچوں نے بھی پڑھا، ہمارے پوتے بھی پڑھ رہے ہیں. یہ ہے نا بہت خوبصورت. ان کو میں دیکھتی رہی، میں نے کہا کیا جاتا ہے اگر انسان قرآن پڑھاتا رہے ساری زندگی؟ تو کچھ بھی نہیں جاتا. 4 بچوں کو پڑھا دیں، 3 بچوں کو پڑھا دیں، کچھ تو کریں. ہم واہ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت موت. جب ان کی ہسٹری بتائی عقل دنگ رہے گی کہ انہوں نے تو عمر کھپا دی اسی کام میں. ساری عمر قرآن پڑھاتے رہے تو مرتے وقت بھی ان کے منہ سے قرآن ہی نکل رہا تھا نا. تو نیک اعمال پر موت آنا، یہ بھی عمل جنت میں لے جائے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کا سہارا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احمد کی روایت ہے، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر کسی دن کا روزہ رکھا اور اس پر خاتمہ ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر کوئی چیز صدقہ کی اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. صدقے پہ آگے ہم آئیں گے. کوشش کیا کریں کہ صبح اٹھ کے نہ کوئی صدقہ، کسی کو حقیر نہ سمجھے صدقے کو. اور سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ کھلے ماتھے سے کسی سے مل لینا، اسمائلی فیس سے ہی. ہم اٹھتے ہماری شکلیں بنی ہوتی ہیں. تو صدقہ ضرور کیا کریں تاکہ جس دن موت آئے اس دن آپ نے صدقہ کیا ہو، جس رات موت آئے اس دن آپ کا صدقہ لکھا جائے. کچھ بھی ہو، 1 گلاس پانی پلا دینا بھی صدقہ ہے. یہ جو گھر میں عورتیں کام کرتی ہیں نا، یہ صدقہ ہی ہے نا. اگلا خود بھی کر سکتا ہے لیکن بچوں کا بھی کرتی ہیں، شوہر کا بھی کرتی ہیں. اسے مجبوری سمجھ کے نہ کریں، اسے صدقہ سمجھ کے کریں. شوہر کے جو کام ہے ثواب کا ثواب ہے، وہ اللہ کی رضا تو بہت بڑی بات ہے. اور صدقے کا صدقہ ہے، نیکی کا نیکی ہے. ہم باہر ڈھونڈیں گے صدقہ کرنے کے لیے. کیا ہے آج کل کی بچیوں کا؟ میں عجیب حیران ہوں. ٹریننگ دے رہی ہیں شوہروں کو کہ اپنے کام خود کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے پر ان کو آرڈر تو نہیں ہوتا تھا نا بیوی کا، نعوذ باللہ. انہوں نے کر کے بتایا کہ معیوب بات نہیں ہے. ہندوازم میں نا شوہر بالکل نہ کرے. لیکن اطاعت میں کیا آتا ہے؟ وہ آفس کے جمیلوں سے تھک کے آیا، اسے گھر میں تھوڑا سکون دے دو. ہم کہتے پانی بھی نہیں خود اٹھ کے پی سکتے آپ. کئی دفعہ دل چاہتا ہے نا پانی ہمیں یہیں دے دے کوئی، ہمیں کوئی جملہ کہ تو کیسا لگے. تو ہم کیا کہتے ہیں، آج کل لڑکیوں کو بتا رہے ہیں عادت نہ ڈال دینا کاموں کی، پھر کرے گا نہیں شوہر. یہ ہم ٹریننگ دے رہے ہیں. ہر کام میں نیکی ڈھونڈے. باہر نہیں جا سکتی آپ نیکیوں کے لیے. گھر میں والدین ہیں، گھر میں ساس سسر ہیں، گھر میں بچے ہیں، گھر میں شوہر ہے، گھر میں میڈ ہیں. ان سب کو چھوڑ کے آپ باہر جا رہی ہیں صدقہ کرنے، سوشل ورک کرنے. پہلے گھر سے تو آغاز کریں. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اس کا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہو، یعنی جنت میں داخلہ ہونا اور وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا. بس یہ آپ کی ہو. تو کوئی بھی ہو سکتا ہے بھائی، شوہر بھی ہو سکتا ہے، اس عمرے میں آتا ہے. اس بیچارے کو ایک طرف کیوں رکھا ہوا ہم نے؟ اس میں ساس سسر بھی آ جاتے ہیں، صرف اپنے ماں باپ نہیں، سب آ جاتے ہیں اس میں. کوئی آپ سے کہ آپ بیچاری کو، میں کیوں بیچاری؟ تمہیں کیا پتا میں کیا کچھ کما رہی ہوں؟ میں اپنے شوہر کی خدمت کر کے، اس کے سارے کام کر کے اپنا وقت اچھا گزار رہی ہوں، اپنی منزل آسان کر رہی ہوں. کیا کتنے کام ہوں گے اس کے، کتنے ہوں گے؟ میں ابھی بھی آج پڑھ رہی تھی کسی کا کہ اس کے میاں کوئی فریکچر ہوا، بیڈ پہ آ گئی. اس کی جاننے والی نے فون کیا کہ آج کل بڑی مشکلوں میں. اس نے کہا نہیں، شکر ہے کہ اللہ نے مجھے مزید ان کی خدمت کا موقع دیا ہے. تو اس نے لکھا ہے کہ کس طرح کی یہ عورت ہے. اسی طرح کی عورتیں مطلوب ہے نا. یہ دعا تو نہیں مانگنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بستری پہ آئے خدمت کرے، لیکن اگر کوئی آ گیا ہے
تو آپ کی اب ڈبل نیکی شروع ہو گئی نا. پہلے تو آپ ویسے کر رہی تھی, اب وہ مجبور بھی ہو گیا نا, ضرورت مند بھی ہو گیا. تو اصل ہونا چاہیے شوہر کی خدمت, والدین کی اطاعت, استاد کی خدمت, کچھ بھی کر لیں. بچوں کے ساتھ آپ جو کر رہی ہیں, میرے رب کی رضا, میرا رب اس سے راضی ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, جو عورت 5 وقت کی نمازی اور شوہر کی اطاعت گزار ہے. اچھا ہمارے ذہن میں اطاعت میں آ جاتا ہے شاید لونڈی غلام, یہ نہیں ہوتا. ایک محبت کا بہترین تعلق ہے. وہ جنت کے 8 دروازوں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے. کتنی خوبصورت حدیث ہے. ہمیں جنت میں داخل ہی نہیں ہونا, ہمیں تو دنیا کو بتانا ہے کہ میرے تو میاں تو سارے کام خود کرتے ہیں, میں نے تو کبھی نہیں کیا, میں نے تو سر پہ نہیں چڑھایا. تو پھر ہمارے بچے کہاں سے نیکیوں کا کام شروع کریں گے؟ تو اصل ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو, کیونکہ اہل جنت اللہ تعالیٰ کی کھلی آنکھوں سے دیدار کریں گے, جیسا کہ سورج کو لوگ صاف دیکھتے ہیں جب کوئی بادل وغیرہ نہ ہو, یا جیسے 14ویں رات کے چاند کو لوگ دیکھتے ہیں. یعنی اہل جنت کا دیدار الہی سے مشروف ہونا یقینی ہے. تو دل چاہتا نا اللہ کو دیکھیں جس کو ہم بن دیکھے مان رہے ہیں. تو پھر اعمال بھی تو ایسے ہو نا. آپ دیکھیں جہنم میں بڑے عذاب ہیں, بڑے عذاب ہیں انلمیٹڈ. اللہ کسی دشمن کو بھی نہ لے کے جائے. لیکن سب سے بڑی دکھ کی بات جو میں محسوس کرتی ہوں کہ وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے. اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ رہ جاتا ہے؟ جس رب کے لیے ہم جی رہے ہیں, جس رب کے لیے ہم مر رہے ہیں, وہ رب کا دیدار ہی وہاں نصیب نہ ہو خدا نہ خاصہ, تو پھر زندگی کا مزہ نہیں ہے نا. تو اس حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ عمل میں اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی نیت ضروری ہے, اور یہ کہ عمل کی قبولیت میں سارا دار و مدار اخلاص پر ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات کی زیادتی اور رفت اور بلندی بھی اسی پر مبنی ہے. کیا آپ اچھی بہو کے لانا چاہتی ہیں یا اچھی امتی, یا اللہ کی اچھی بندی؟ اللہ کی اچھی بندی. جب آپ اللہ کی اچھی بندی بنیں گی, آپ خود بہت اچھی بہو, اچھی بیٹی, اچھی بیوی, اچھی بہن انڈرسٹوڈ ہے بن جائیں گی. یعنی مل وہ بھی گیا آپ کو دنیا میں بھی پہلی خوشخبری. جیسے صحابہ کرام نے کہا ہم کو نیکی کرتے ہیں, چھپاتے ہیں, لیک آؤٹ ہو جاتی ہے, لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مومن کو دنیا میں ملنے والی پہلی خوشخبری ہے. آپ اچھی بندی بنے گی, کتنا چھپائیں گی؟ ساس بھی تعریف کرے گی, ماں بھی تعریف کرے گی, شوہر بھی تعریف کرے گا, بچے بھی تعریف کریں گے. یعنی ہر بندہ, آپ بہترین مامی, بہترین تائی, بہترین چاچی, بہترین پھپھو, بہترین خالہ, تو خود ہی ہو جائے گا. آپ کتنا چھپائیں گی؟ لیکن اصل چیز تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ سے راضی ہو جائے. ان کو الائچی لا کے دیں, الائچی منہ میں ڈالیں گے. جاننا چاہیے کہ عمل میں اخلاص پیدا کرنا ایک دشوار گزار امر ہے, لیکن یہی وہ چیز ہے جس سے مطلب آپ اور مقصد حاصل کر سکتے ہیں. اسی کا نفع عظیم ہے, اور اس کو ترک کرنا نہایت نقصان کا باعث اور خطرے کا. یعنی میں چاہوں کہ مجھے لوگ میری تعریف کریں کہ بڑی اچھی بہو ہے, بڑی اچھی بیٹی ہے, تو کیا چاہا لوگ چاہیں, کر دی نا لوگوں نے تعریف. اب وہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ اللہ کہے گا ہو گئی تعریف, اب اس کو پکڑو, ماتھے کی پیشانی سے گھسیٹو اور جہنم کے بیچ میں ڈال کے پھینکو. یہ سب نیکیاں اس لیے کرتا تھا کہ مجھے لوگ اچھا کہیں. کہیں کونے خدرے میں ہوتا ہے نا چاہا جانا, اس کو نکالیں. کہ اللہ نہیں پتا تھا, کہیں کسی جگہ خواہش تھی کہ میں چاہی جاؤں, میں پہچانی جاؤں, میری شہرت ہو, میری اس چیز سے مجھے بچا, بس تو جس میں راضی مجھے اس پہ راضی کر دے. کتاب و سنت اور اجماع امت کے دلائل اس بات پر متفق ہیں کہ دینی اعمال اور اقوال میں اخلاص ایک لازمی شرط ہے, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جس میں اخلاص ہو اور اس میں اللہ کی رضا جو ہی مقصود ہو. یہی وجہ ہے کہ صالحین اپنی نیتوں کی درستگی پر بے حد توجہ دیتے تھے, اور اخلاص کو قیمتی ترین چیز اور نفس پر مشقت امیز امر خیال کرتے تھے. کیونکہ ہم نیکی کر لیتے اس کو سنبھال نہیں سکتے, کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت حاصل تھی. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرے. اور وہ اعمال کی علتوں اور آفات سے بھی واقف تھے, اور انہیں عمل بجا لانا فکر دامن رہتا تھا ہر وقت, کیونکہ یہ چیز ان پر آسان تھی. بلکہ انہیں اس چیز کی فکر ہر وقت رہتی تھی کہ ان کا عمل ہر طرح کے دکھاوے سے محفوظ ہو
اور اس عمل کے ثواب کو برباد کرنے والے اور نقص پیدا کرنے والی چیزوں سے بچا کے رکھتے تھے. تو جو نیکی کرے، ہماری استاد ہمیں کہتی تھی دہرایا ضرور کرو. ابھی کیوں دہرائیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کیا دہانی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے. اللہ کو تو پتا ہے، وہ تو شہرت کے قریب ہے. اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ کہیں بیچ میں شہرت وغیرہ تو نہیں تھی دل میں. تو یہ کہنا پڑتا ہے اللہ تیری خاطر تیرے لیے کر رہی ہوں. لہٰذا بندے پر واجب ہے کہ اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرے اور ریاکاری اور شہرت پسندی سے مکمل طور پر بچتے ہوئے عبادت کرے اور اپنے تمام اعمال کو پوری کوشش کرے کہ اپنے اپنے رب کے درمیان چھپا کے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نیک عمل کو چھپا کے رکھ سکتا ہے تو اسے ایسا کرنا چاہیے. چھپتے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شہرت کرتا ہے نا. اللہ کی طرف سے بھی تو یہ خوشخبری ملتی ہے نا کہ دیکھو یہ بھی تو میرا بندہ ہے. کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ نشر کر دیتا ہے، پر ہمارے اپنے دل میں بڑا ہوتا ہے کہ نشر ہو. ہم کسی طرح نیکی کرتے ہیں تو دیکھو احسان فرموش ہے، ایک دفعہ بھی نہیں کاس بتایا بھی نہیں کسی کو کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. باقی رہے وہ اعمال جس کا اظہار جائز ہے، جیسے نماز با جماعت ادا کرنا، سامنے آپ پڑھیں گی، جہاد میں جانا سب کو پتا ہوگا، اعلانیہ کام ہے، وہ سب کو پتا ہے. نیت اس کی بھی یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تیری رضا کے لیے کرنا ہو. لہذا جو شخص اپنے بارے میں خیر خواہ ہے، اللہ کے عذاب سے نجات کا خواہش مند ہے، اس پر لازم ہے کہ اس کے ہر اپنے تمام قول و فعل میں اخلاص ہو، یہاں تک کہ اخلاص میں اس کی صفت بن جائے اور اخلاص کے منافی جتنے کام ہیں وہ اس کے دل سے نکل جائیں تاکہ اس کے اجر عظیم اور بلند درجات اس کو حاصل ہوں. تو ان حدیث کی روشنی میں کیا پتہ چلتا ہے کہ تمام جو اعمال کریں اس میں اصل ہونا چاہیے اللہ کی رضا اور اس کو پھر کنٹینیو بھی کریں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو عمل اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کرو گے تو اس سے تمہارے درجے اور بلندی اور خیر اور بھلائی میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جنہوں نے اپنے عمل اللہ کے لیے خاص کر کے رکھے اور عمل صالحہ پر ان کا خاتمہ ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں کی طالب رخسانہ اجاز.